برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جس طرح تجارتی کمپنی سے ملک کی حکمران بنی، اس سے تائرانہ نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوگا کہ انگریزوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے اسی ملک سے سرمایہ کمایا، یہیں سے کرائے کے سپاہی بھرتی کیے، یہاں کے سیاستدانوں میں سے ضمیر فروش کارندے تلاش کیے اور ان کے تعاون سے یہاں کے حکمرانوں کو یکے بعد دیگر غلام بنایا یا ختم کیا۔ عوام بے بسی کے عالم میں اس سارے منظر کو دیکھ کر کڑتے رہے، اور جہاں کسی نے آزادی کے حصول کے لیے قربانی مانگی، حساس اور باشعور عوام نے کبھی جانی و مالی قربانی سے گریز نہ کیا۔ تاہم ملک کی سیاسی صورتحال میں اتنا الجھاؤ تھا کہ انگریزوں کو اس کی حجانی کیفیت میں مچھلیاں پکڑنے کا موقع مل جاتا تھا۔ تحریک مجاہدین صاحب کردار لوگوں کی عوامی تحریک تھی جو رنجیت سنگھ کی سکھ حکومت سے ٹکرائی۔ سکھوں کو انگریزوں کا تعاون بھی حاصل تھا۔ اس کے قائدین کی شہادت کے بعد ایک طرف عوام میں مایوسی کے بادل چھا گئے اور دوسری طرف شاطر سامراجیوں نے اپنے شکار کی رفتار تیز تر کر دی۔ اسی فضا میں 1857 میں برصغیر کے لوگوں نے 7 سمندر پار سے آئی ہوئی اس قوم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر زور مارا۔ بدقسمتی سے ان کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے شروع ہونے والی یہ فوجی بغاوت اچانک شروع ہو گئی تھی، تاہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہندوستانی سپاہی انگریزوں کی نسلی امتیاز کی پالیسی کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ 1857 کے نصف اول میں پراسرار چپاتیوں کی تقسیم، جو بغاوت پھیلانے کی ایک تحریک تھی، زور پکڑتی رہی اور حکمران یہ معلوم نہ کر سکے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور نہ ہی یہ سمجھ سکے کہ چپاتی کھا کر لوگ باغی کیوں ہو رہے ہیں۔ مولوی احمد اللہ شاہ جیسے قائدین مسلسل دورے کر کے عوام کو تیار کرتے رہے، اور طریق مجاہدین کے اکابرین خیر خواہ کمپنی مردود ہے کہ نعرے کو مسلم عوام کے دل و دماغ میں بٹھاتے رہے۔ جنگ آزادی کے اسباب کا باغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ نفرت کی چنگاریاں ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ فوجی دستوں کی بغاوت وہ دیا سلائی تھی جس سے ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک آئے تھے۔